بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹی وی بائی موہد مرزا میں خوش آمدید۔ چین کا نجومی بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا۔ بادشاہ علم نجوم کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا ستارہ شناسی ڈھونگ اور فریب ہے اور نجومی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کا اصرار تھا یہ نجومی بادشاہ معظم کو حیران کر دے گا، آپ ایک بار اسے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ یوں چین کا نجومی دربار میں پیش ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، میرا نام کیا ہے؟ نجومی نے ادب سے عرض کیا، حضور، دنیا آپ کو ارد شیر بابگان کے نام سے جانتی ہے۔ بادشاہ نے کہکہا لگایا اور مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، میں اپنا اصل نام جاننا چاہتا ہوں۔ نجومی نے حساب لگایا اور عرض کیا، حضور، آپ وہ نام جاننا چاہتے ہیں جو آپ کی والدہ ماجدہ نے تجویز کیا تھا، یا وہ جس سے آپ کے والد آپ کو پکارتے تھے، یا پھر وہ نام جو آپ کی رضائی والدہ نے رکھا تھا؟ بادشاہ تھوڑا سا پریشان ہوا اور غور سے نجومی کی شکل دیکھنے لگا۔ نجومی نے تختی منگوائی، اس پر تینوں نام لکھے اور بادشاہ سلامت کو پیش کر دیے۔ بادشاہ نام پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نجومی سے پوچھتا رہا اور نجومی جواب دیتا رہا۔ نجومی کا ہر جواب درست تھا، یہاں تک کہ بادشاہ نجومی کے فن کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ رات تک جاری رہا۔ رات جب بادشاہ تھک گیا تو اس نے نجومی سے آخری سوال پوچھا۔ اس نے نجومی سے پوچھا، ہم آتش پرست ہیں، ہم آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں، تم بتاؤ ہمارا مذہب کب تک زندہ رہے گا؟ نجومی نے زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور ذرا سا سوچ کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کا مذہب 150 سال قائم رہے گا۔ آج سے ٹھیک 150 سال بعد ایک قوم ایران آئے گی، ایران فتح کرے گی اور آپ کا آتش کدہ ہمیشہ کے لیے بجھا دے گی۔ بادشاہ نے نجومی کو آرام کرنے کی اجازت دے دی۔ شاہی چراغ بجھایا اور بستر شاہی پر دراز ہو گیا۔ بادشاہ نے جو ہی آنکھیں بند کیں، اسے اپنے مرحوم والد یاد آ گئے۔ بادشاہ کے والد نے اسے وصیت کی تھی، ہمارا مذہب دنیا کے آخری کونے اور آخری سانس تک پہنچنا چاہیے۔ بادشاہ اٹھا بیٹھا اور اس نے باقی رات 150 سال کے اندیشوں میں کاٹ دی۔ یہ ایران کا مشہور بادشاہ اردشیر بابگان تھا۔ بابگان کے بارے میں کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے شیر کے ارادے اور ہاتھی کے فیصلے سے نواز رکھا تھا۔ وہ دل میں جو ٹھان لیتا تھا وہ اسے کر گزرتا تھا۔ اردشیر بابگان نے دوسرے دن جنتریاں بنانے والوں کو بلایا اور دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، ہم حکم دیتے ہیں ایران کے کیلنڈر کو 300 سال پیچھے کر دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، چنانچہ تاریخ کو 300 سال پیچھے دھکیل دیا گیا۔ بادشاہ کا خیال تھا اس اقدام سے وقت کے فرشتے مغالطہ کھا جائیں گے اور یوں آتش پرستی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اردشیر بابگان یہ بندوبست کر کے فوت ہو گیا اور اس کی جگہ نئے بادشاہوں نے لے لی۔ ان بادشاہوں نے بھی بابگان کے فیصلے کا احترام کیا، لیکن وقت کے فرشتوں کا حساب آگے پیچھے نہ ہو سکا۔ 150 سال ہی رہے اور پھر وہ لوگ ایران آئے، انہوں نے ایران فتح کیا اور آتش کدہ بجھا کر چلے گئے، اور یوں اردشیر بابگان کو وقت کو 300 سال پیچھے دھکیلنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رضا شاہ بہلوی کی رگوں میں بھی اردشیر بابگان کا خون تھا، چنانچہ اس نے بھی وقت کو شکست دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1971 میں شاہ ایران نے ایرانی شہنشاہیت کے 2500 سالہ جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پوری دنیا کے سربراہان کو اس جشن میں شرکت کی دعوت دی۔ جب دعوت نامے جاری ہو گئے تو پتہ چلا ایرانی شہنشاہیت کو ابھی محض 1464 سال گزرے ہیں، اور اگر اس غلطی کی بھنک مغربی میڈیا کو ہو گئی تو وہ رائی کا پہاڑ بنا دے گی اور اس سے شاہ ایران کی سبکی ہوگی۔ معاملہ شاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے چند سیکنڈ سوچا اور اس کے بعد وزیروں سے پوچھا، 2500 سال مکمل ہونے میں کتنے سال باقی ہیں؟ وزیروں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا،
1036 बरस। बादशाह ने इत्मीनान का सांस लिया और अमाइदीन सल्तनत को हुक्म दिया, आज से ईरान के कैलेंडर को 1036 साल आगे कर दिया जाए। ये भी बादशाह का हुक्म था। चुनाचे एक हफ्ते में ईरान की सारी जंतरियाँ और कैलेंडर जमा किए गए, उन्हें सरे आम आग लगा दी गई और आवाम को नए कैलेंडर थमा दिए गए। यूं तारीख का गैप ख़त्म हो गया। शहनशाहियत के 2500 साल पूरे हो गए। बादशाह ने 12 अक्टूबर 1971 को जश्न मना लिया, लेकिन कैलेंडर की ये तब्दीली शाह के मसाइल ख़त्म न कर सकी। अवाम के दिलों में सर उठाती नफ़रत का रुख न मोड़ सकी। ईरान में इनकलाब आया और महज 8 बरसों बाद कैलेंडर दोबारा असल पोजीशन में बहाल हो गया। शाह ईरान को वक्त को शिकस्त देने का खब्त था। इसके इस खब्त से इसके तमाम हवारी, सियासतदान और तमाम अमाइदीन वाकिफ़ थे। एक दिन वज़ीर आज़म अब्बास हवीर और मजलिस शूरा के सदर मेहंदस रियाजी बादशाह के पास बैठे थे। शाह ने घड़ी देखी और वज़ीर आज़म से वक्त पूछा। वज़ीर आज़म ने अर्ज़ किया, हुजूर शाम के 6 बजे हैं। शाह ने हैरान होकर दोबारा अपनी घड़ी देखी और मजलिस शूरा के सदर से भी वक्त पूछा। मेहंदस रियाज ने फ़ौरन अर्ज़ किया, हुजूर 6 बजे हैं। शाह ने खफगी से अपनी घड़ी उतारी और गुस्से से बोला, मेरी घड़ी 1 घंटा पीछे है। ये सुनने की देर थी। वज़ीर आज़म अपनी निशस्त से उठा, भागकर शाह के पास पहुंचा, इसके हाथ से घड़ी उचक ली और अदब से अर्ज़ किया, मैं कुर्बान जाऊं, आपके ग़ुलाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हुजूर की घड़ी दुरुस्त करने की ज़हमत गवारा करें। आप अपनी घड़ी को ऐसे ही रहने दें। हम 3.5 करोड़ लोग अपनी घड़ियां 1-1 घंटा पीछे कर लेते हैं। शाह ने खुशी से वज़ीर आज़म को थपकी दी। वज़ीर आज़म महल से बाहर आया और इसने पूरे मुल्क की घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी। ये अब्बास हवीर वही वज़ीर आज़म था जिसे इनकलाब के बाद 7 अप्रैल 1979 को लाखों लोगों के सामने सरेआम फांसी दे दी गई थी। और इस वक्त ईरान की कोई कलाई और इस कलाई पर बंधी कोई घड़ी इसकी फांसी की घड़ी को न टाल सकी। और यह घड़ी आज तक चीख चीख कर कह रही है, हुक्मरान घड़ी को 1 घंटा आगे कर दें, कैलेंडर को 300 साल पीछे ले जाएं या 1036 साल आगे। लेकिन बदकिस्मती की घड़ियां नहीं टलती, वक्त के दाग नहीं धुलते और मसाइल के अंबार ख़त्म नहीं होते। मसले सिर्फ़ और सिर्फ मसले हल करने से ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने से वाबस्ता लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।